السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما نافعا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک سننے والے میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشیں عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل اس اللہ رب العالمین، اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بے شبہ درود و سلام ہو رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین،
رحمت للعالمین نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عنوان تقریر بتایا گیا اسلام میں ناری کے، عورتوں کے، خواتین کے حقوق، ان کے رائٹس، ان کے ادھیکار کیا کیا ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جتنا حق دیا ہے اور جو مقام عطا کیا ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ کسی بھی دھرم کے اندر، کسی بھی ریلیجن کے اندر عورت کا اتنا بڑا مقام ہو ہی نہیں سکتا اور عورت کے اتنے سارے حقوق ہو ہی نہیں سکتے جتنا ہمارا دین، ہمارا دھرم اسلام دیتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے، جن عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، برا بیوہار ہو رہا تھا، برا سلوک ہو رہا تھا، تمام انسانوں کو، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ یہ عورت بڑی عظیم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کے بغیر کائنات کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں سے پیدا کیا ہے۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی جوڑے سے اللہ نے مردوں اور عورتوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ عورتوں کے وجود سے ہی یہ کائنات موجود ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس کائنات میں جو رنگ ہے یہ عورتوں سے ہی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ اس سے قیمتی چیز انسان کے نزدیک اور کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث سنیے۔ عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1467۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی بیان فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع، دنیا یہ ساری کی ساری پوری دنیا یہ سامان ہے، اسباب ہے، یہ ساز و سامان ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کا سب سے قیمتی سامان نیک عورت۔ اس لیے عورتوں کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ ہم عورتوں کو اپنے پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں، ہم عورتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عورتیں ہماری غلام ہیں،
ہم ان کے ساتھ جیسا چاہے ویسا رویہ اختیار کریں، جیسا چاہے ویسا سلوک کریں۔ نہیں میرے بھائیو، عورت کے سلسلے میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا ہے، اگر اس تعلیم پر ہم عمل کر لیں تو ہمارا پورا معاشرہ جنت نما بن جائے گا، ہمارے گھروں کے اندر شانتی ہوگی، ہماری زندگی کے اندر سکون ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے مسلم شریف حدیث نمبر 1468، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے اپنی نوکرانی مت سمجھو، اسے اپنا غلام مت سمجھو۔ استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ خیرخواہی کرو، ان کے ساتھ اچھا بیوہار کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان کے ٹیڑھاپن کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان ذہبتا تقیمہ کسرتہ، اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ اس لیے وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہیں گی۔ ٹیڑھی رہتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے منہ مت لگو، ان کی عزت کرو۔ آپ جب عورتوں کی عزت کریں گے تب وہ آپ کی عزت کرے گی۔ آپ اپنی عورتوں کی آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کی بھی عزت نہیں کرے گی۔ آپ عورتوں کے گھر والوں کی عزت نہیں کریں گے، وہ آپ کے گھر والوں کی عزت نہیں کرے گی۔ اسلام نے یہ تعلیم دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور اسلام نے عورتوں کو وہ حق دیا ہے جو اسلام سے پہلے عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، عورتوں کو لوگ غلام سمجھتے تھے، عورتوں کو لوگ دنیا کا خریدنے اور بیچنے کا سامان سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے عورتوں کے وجود کو پہلے سمجھایا، عورتوں کے وجود کا حق انہیں دیا کہ عورتوں کے وجود کو سمجھیے۔ لوگ عورتوں کے وجود کو نہیں سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم کے مارے اپنا سر چھپا لیتا تھا، اپنا منہ چھپا لیتا تھا، یا وہ اس کو ختم کر دیتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اسلام نے اس عمل سے روکا، عورتوں کی زندگی کی حفاظت کیا، عورتوں کی جان کی حفاظت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب انہیں کسی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، بلیک ہو جاتا۔ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، بڑا غصہ ہوتا کہ کیا پیدا ہو گئی ہے۔ پھر وہ سوچتا ایمسکہ علی ہون، ذلت کے باوجود، رسوائی کے باوجود، بے عزتی کے باوجود، جو اس سماج کے اندر عورتوں کا پیدا ہونا، لڑکی کا پیدا ہونا بے عزتی سمجھا جاتا تھا، اس بے عزتی کے باوجود اسے باقی رکھیں یا اسے زندہ درگور کر دیں، اسے مٹی کے اندر دفن کر دیں، وہ یہ سوچتے تھے، یہ سوچتے ہی نہیں تھے، بلکہ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اسلام آیا، اسلام نے اس عمل سے انہیں منع کیا۔ کتنا برا کام تھا، عورتوں کے تصور کو کتنا گھٹیا سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اسے اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر رکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ زندہ درگور کر دیتے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں حدیث کے اندر اور تفسیر کے اندر ملتی ہیں کہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔
ایسی صورت میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. عورتوں پر آپ کی خصوصی رحمت پڑی اور آپ نے ساری کائنات کے لوگوں کو یہ حکم دیا. صحیح روایت ہے مسلم شریف حدیث نمبر 593. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح روایت ہے, عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قیل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حرم عقوق الامہات, اللہ تبارک و تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. ماں کی نافرمانی نہیں کرنا. ووعد البنات, اور بیٹیوں کو مٹی میں زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دیا ہے, اور دوسروں کا مال لینے اور اپنا مال دینے سے روکنے کو حرام قرار دیا ہے. دوسرے کا آدمی مال لے اور خود نہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ عورتوں کو زندہ درگور کرنا یہ حرام ہے, کیونکہ عورت کی پیدائش یہ اللہ کی مرضی ہے. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو, اگر وہ اس کی عزت نہیں کرتا ہے, اگر اس کی قدر نہیں کرتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اس نے رب العالمین کی مرضی کے خلاف کام کیا. یہ عورتوں کی پیدائش, یہ بچے کی پیدائش یہ اللہ کی مرضی ہے, اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو تو اسے منہ نہیں بنانا. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ رسو گلہ بانٹتے ہیں, اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لڈو بھی نہیں کھلاتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا, اللہ کی مرضی کو آپ نے تسلیم نہیں کیا. اللہ کہتا ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہ ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے, ساری کائنات کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹا ہی دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹا دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جسے چاہتے اللہ کچھ نہیں دیتا, 0 سناٹا, اسے باج بنا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, اس پر بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مرضی ہوگی تبھی آپ کے گھر میں نعمت آئے گی. یہ بچی جو پیدا ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, اور یہ زحمت نہیں ہے, یہ رحمت ہے. اس کی قدر کیجئے. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کیا ہے. بیٹیوں والوں, بیٹیوں کی پیدائش پر غم مت کرو, بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو. آج بیٹیاں کتنا نام کر رہی ہیں, کون نہیں جان رہا؟ کیا بیٹیاں نام نہیں کر رہی ہیں؟ بیٹیاں نمبر 1 پہ نہیں ہیں, صرف بیٹے ہی نمبر 1 پہ ہوتے ہیں. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں, آپ کے بیٹوں سے زیادہ آپ کی بیٹیاں آپ کی شفقت اور رحمت, آپ کی مہربانی کے مستحق ہیں. آپ اپنی بیٹیوں پہ زیادہ توجہ دیجئے. بیٹی وہ ایسی ذات ہے, رب کعبہ کی قسم یہ میرا تجربہ ہے, آپ کے بیٹے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی, بہو آئے گی, بیٹا بہو کی بات میں پڑھ کر کے آپ کو اولڈ ایج ہوم بھیج سکتا ہے, لیکن اگر آپ کی بیٹی
بیٹی ہے, آپ بیمار پڑیں گے, بستر پر ہوں گے, اسے خبر ملے گی کہ میرے ابا بیمار ہو گئے ہیں, شوہر سے بھی نہیں پوچھے گی, وہ بھاگتے ہوئے آئے گی کہ میرے ابا بیمار ہیں, میں اپنے ابا کو نہیں چھوڑ سکتی, ساری دنیا کو چھوڑ دے گی لیکن اپنے ابا کو نہیں چھوڑے گی. حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو یہ زحمت ہے نہیں. آپ کا بیٹا گھر سے نکال دے گا لیکن بیٹی کہے گی ابا میرے گھر آ کر کے رہیے. یہ رحمت ہے, دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہوگی, بہت بڑی رحمت, اور اس سے بڑی رحمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ بیٹیاں اپنے باپ کو, اپنے ماں کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے والدین کو جہنم سے بچا لے, اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رحمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جہنم سے بچ سکتا نہیں بچ سکتا. یہ بیٹیاں اپنے پیرنٹس کو جہنم سے بچائیں گی. صحیح روایت ہے, صحیح بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت علی امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأتيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء قلنا له سترا من النار. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جناب کہ ایک عورت میرے پاس آئی, وہ اپنے ساتھ 2 بیٹیوں کو لیے ہوئی تھی. 2 بیٹیاں ہیں اس کے پاس اور بڑی مالدار نہیں ہے, بلینر اور ملینر کی بیٹیاں نہیں ہے, وہ بیگر کی بیٹی ہے, مانگنے والی کی بیٹی ہے, وہ مانگنے والی ہے. 2 بیٹیوں کے ساتھ میرے پاس آتی ہے, کہتی ہے کچھ کھانے کے لیے ہے. کہا حضرت عائشہ نے فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ, میرے گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ نبی کا گھر ہے, امام کائنات کی سب سے محبوب بیوی, یار غار کی بیٹی, صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہیں جن کے گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن کبھی شکایت نہیں کیا کہ اللہ کے نبی, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, آپ اگر دعا کریں تو اللہ احد پہاڑ کو سونا کا بنا دے. ہمارے گھر میں یہ کھجور, ایک کھجور ہی کیوں ہے, ہمارا گھر بھرا ہوا کیوں نہیں ہے؟ کبھی اللہ کے نبی کی بیویوں نے شکایت نہیں کیا. ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ پورا ٹرنک بھرا ہوا رہتا ہے, پوری پیٹی کپڑے سے بھری ہوئی رہتی ہے, پورا سوٹ کیس کپڑے سے بھرا ہوا رہتا ہے, پوری آلماری زیورات سے بھری ہوئی رہتی ہے, پھر بھی شوہر سے کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. جتنا بھی بھر دیجئے پھر بھی شکایت ہوتی ہے. کہاں ہے؟ اگر 100 جوڑے بھی کپڑے پڑے ہوئے ہوں اور اگر شوہر کہے کہ چلو ایک ساڑی دلا دیتے ہیں, ایک سوٹ اچھا خرید دیتے ہیں, عورت یہ نہیں کہے گی نہیں نہیں میرے پاس اسٹاک میں موجود ہے, چلیے نا. ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ پورا گھر بھرا ہوا رہتا ہے پھر بھی شکایت ہوتی ہے. یہ نبی کی بیوی ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. ایک کھجور کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے. اچھا قربانی دیکھیے, ایمانی جذبہ دیکھیے, ہمارا پاکٹ بھرا ہوا رہتا ہے, 40,000 50,000 60,000, ہر آدمی کم سے کم 30,000 تو کماتا ہی ہے. ایک ٹوٹو چلانے والا بھی 30,000 نہیں کماتا ہے, ڈیلی 1,000 روپیہ ٹوٹو والا بھی کماتا ہے. گویا ایک عام آدمی کی انکم 30,000 روپیے ہے. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ 100 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دو, کیا مول صاحب کیا بتائیں, بہت پریشانی ہے, ایک دم پیسہ نہیں ہے, ارے گھر میں کچھ نہیں ہے, بھرا ہوا ہے. وہ لنگی کا جو پھاڑا ہوتا ہے, پھاڑا سمجھتے ہیں نا,
लुंगी जो खोजते हैं, बंगाली लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं इसलिए कि ज्यादा लुंगी वही लोग पहनते हैं। लुंगी में इतना मोटा नोट रखे रहेगा, वहां से निकाल करके कुछ भी खरीदना हो खरीदेगा। लेकिन अगर सदका करने के लिए कहेगा कि अरे दूसरे वक्त आइएगा, अभी कहाँ है, अभी तो हमारा हाथ ही खाली है, अभी तो बिजनेस ही बड़ा ठप चल रहा है, बिजनेस डाउन चल रहा है, कुछ नहीं है। ये नबी की बीवियां हमारी औरतें हैं जो खुद सदका नहीं करती हैं। औरतों को भी सदका करना चाहिए। घर में जो कुछ मौजूद है अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, वही आपके काम आएगा। आयशा सिद्दीका कहती हैं, लम तजिद इंदी गैर तमरतिन वाहिदा, मेरे घर में उस औरत को एक खजूर के सिवा कुछ नहीं मिला। फातैतुहा इयाहा, मैंने वो खजूर उसे दे दिया। एक खजूर है, मांगने वाली को वो भी दे दिया। यहां तो चिल्लर देने से लोग डरते हैं। 1 रुपया अगर कोई मांगने वाला गेट पर आ गया, हर दिन आ जाता है मांगने के लिए, जाओ उधर जाओ। नवाब मस्साइल फला तनहर, अल्लाह ने कहा मांगने वालों को डांटिए नहीं। वह मस्साइला फला तनहर, डांटना नहीं है। एक खजूर है वो भी दे दिया। ये नहीं सोचा कि एक खजूर खा लूंगी और पानी पी लूंगी, नहीं, मांगने वाली आई वो भी दे दिया। वो औरत खजूर लेती है, एक खजूर है उसका 2 हिस्सा करती है और उस खजूर के एक हिस्सा आधा अपनी एक बच्ची को, आधा दूसरी बच्ची को दे देती है। सुम्मा क़ामत फ़ख़रजत, फिर खड़ी होती है और चल पड़ती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये मंजर देखा। ये औरत खुद भूखी है, अपनी बच्ची को खजूर खिला रही, एक खजूर है वो अपनी बच्चियों को दे दिया, खुद भूखी चली गई। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा पूरा माजरा, पूरा वाकया बयान किया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मंजर देख करके मेरा दिल दहल गया कि मेरे पास भी खाना होता, मेरा घर भी अगर भरा हुआ होता तो मैं उसके ऊपर लुटा देती। नबी की बीवियों की हालत थी कि अपने घर की सारी चीजें अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया करती थी। अल्लाह के नबी ने सुना, अल्लाह के नबी ने एक ही लफ्ज कहा, एक टुकड़ा, एक सेंटेंस नोट कर लो मेरे भाइयों और बेटी वालों और बेटी वाली मेरी माँ और बहनों, सुनो इमाम कायनात ने क्या कहा। मनिब्तुलिया मिन हादिल बनाति बिशै, जो इन बच्चियों की वजह से आजमाइश में मुब्तला किया जाए, जो परेशानियों में मुब्तला किया जाए, फ़अहसन इलैहिन्ना, परेशानियों से घबराए नहीं, बेटियों को पालने पोसने में घबराए नहीं, बेटियों को पढ़ाने में घबराए नहीं, बेटियों की शादी ब्याह करने में घबराए नहीं। फ़अहसन इलैहिन्ना, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करता है, अच्छा सलूक कीजिए। कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार, कल क़यामत के दिन ये बेटियां उसे जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी, रुकावट बन जाएंगी। अल्लाह अकबर, जहन्नम से पर्दा बनने वाली ये बेटियां हैं, ये रहमत है, इनकी कदर कीजिए। परेशानियां तो आती हैं जिंदगी के अंदर, ये दुनिया सिजनुल मोमिन, ये जन्नत नहीं है मोमिनों के लिए, ये तो कैद खाना है। परेशानियां आएंगी, परेशानियों को बर्दाश्त करना होगा। अगर आप परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं और अपनी बच्चियों की किफालत करते हैं, अपनी बच्चियों की परवरिश करते हैं, अपनी बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, यहां तक के वो बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी कर देते हैं, सुनिए आपको इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जगह मिलेगी। अल्लाह अकबर। और ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, दलील सुनिए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आल जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमुल क़ियामह अना व हुवा कहतैनि व ज़म्मा असाबिअहु, रवाहु मुस्लिम फी सहीही, हदीस नंबर 2630 सही मुस्लिम की रिवायत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं मन आल जारियतैनि, जो आदमी 2
بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، جاء ہو وانا کہاتین وضم اصابعہ، کہا میں اور وہ کل قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ملایا اور کہا کہ اس طرح ہم اور وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت، یہ بچیاں، یہ حق دیا، یہ اسلام نے یہ حق دیا کہ یہ عورت، یہ لڑکیاں رحمت ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ اس سے بڑی بات کون کہہ سکتا ہے؟ کون سا وہ دھرم ہے جو یہ پیغام سناتا ہو کہ بچیوں کی کفالت کرو گے اللہ آگ سے بچائے گا، بچوں کی کفالت کریں گے اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا حق آپ کو اور کسی دھرم کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے حق دیا، ماں کی حیثیت سے کیا حق دیا ہے؟ ماں ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، ماں ہونا بھی سب کی قسمت میں نہیں ہے۔ ماں ہونا یہ بڑے شرف اور عظمت کی بات ہے۔ آج عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے کہ تم بچہ پیدا کرنے کی مشین ہو کہ بچہ پیدا کرو گی۔ عورتوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کو بھٹکایا جاتا ہے، ان کو ورغلایا جاتا ہے۔ یہ عورت سے بچہ کا پیدا ہونا یہ عورت کے حصے میں آیا ہے اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 27 اور 28 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آنچل کی ہوا میں بہہ مت جانا۔ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کو جوڑ دیا ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا ضروری ہے، جس طرح سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ اور طریقہ بھی بتایا اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب انسان ہوتا ہے 55 کا تو وہ چلا جاتا ہے بچپن میں، 55 والا بچپن میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت اسے کیئر کی بہت ضرورت ہے۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لڑکے، وہ بچے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں، انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے والدین کی قربانی کو دیکھا، ماں باپ کی محنتوں کو دیکھا، ماں کی قربانیوں کو دیکھا، باپ کی محنتوں کو دیکھا۔ اللہ نے خصوصی ہدایت دیا مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، اوہ تک نہیں کہنا، اوہ تو دور کی بات ہے۔ آج ایسے بدنصیب نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دیتے، ان کو ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے، خود عیش
اور عشرت کے ساتھ رہتے، خوب مزے میں رہتے، اور اپنے ماں باپ کو تڑپتا بلکتا روتا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اپنے ماں باپ کو کبھی ڈانٹنا نہیں، پھٹکارنا نہیں، زور سے آواز نہیں کرنا، ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہایت ہی نرم انداز میں بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کا پر ان کے اوپر پھیلا دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا کرنا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، غور کیجئے اللہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے۔ کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ باپ ماں جب بوڑھے ہو جائیں اپنے بچپن کو یاد کرو میرے بھائیو، نوجوان دوستو اپنے بچپن کو یاد کرو۔ اللہ نے بچپن کو یاد کرنے کا، بچپن کو ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں ماں کتنا لاڈ اور پیار سے بچے کو پالتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ رات میں بچہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب پر ماں خود سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، باپ اسے ہاسپٹل دوڑتے رہتا ہے، اس کو لے کر کے پریشانیاں برداشت کرتا۔ جس طرح سے ماں باپ بچپن میں بچوں کے لیے پریشانیاں سہتے ہیں، اللہ نے کہا ویسے ہی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ اس میں بھی خاص طور سے ماں کا درجہ بہت بلند ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا۔ صحیح روایت ہے مسلم شریف، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، کہا تیری ماں۔ کہا پھر کون ہے؟ قال امک، کہا تیری ماں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا تیرا باپ۔ 3 ٹائمز، 3 مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ 3 ایسی مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں جن کی تکلیف کو صرف اور صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 گھڑیوں کا ذکر کیا، 3 وقتوں کا ذکر کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، پہلا وقت وہ ہوتا ہے جو ماں پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں اس حالت میں کتنی پریشانیوں کو برداشت کرتی ہے۔ ایسی نوبت آتی ہے کہ اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کروٹ بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس تکلیف کو صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ وَوَضْعَتْهُ كُرْهًا، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے وضع حمل کا، بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے کوئی انسان اس کو تصور نہیں کرتا۔ اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کتنی عورتیں جان قربان کر دیتی ہیں، کتنی عورتیں مر جاتی ہیں۔ اس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، کہا کہ وہ تکلیف صرف عورت برداشت کرتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت۔ ماں 2 سال لگاتار اپنا خون دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہے، یہ اکیلے ماں کرتی ہے۔
یہ 3 مشکل گھڑیاں صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نافرمانی لوگ اپنی ماں کی ہی کرتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ ماں کی ہی بات نہیں مانتے۔ حالانکہ اگر آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے 3 بینیفٹ اس کی بتائی ہے، 3 فائدہ اللہ نے بتایا ہے۔ اگر اللہ نے کہا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ ان کے اچھے عمل کو قبول کرے گا۔ جو آدمی اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پہلا فائدہ اور پہلا انعام اللہ کا یہ ہوتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ان کے اچھے عمل کو قبول کریں گے۔ وَنَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، تیسرا ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ماں باپ ہیں، یہ ماں ہے، احسان کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن نسائی کی، اللہ کے رسول نے کہا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اپنے ماں کی خدمت کرو، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ تو ماں کی قدر کیجئے۔ ماں چلی جائے گی، باپ چلا جائے گا، آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ابھی آپ کو قدر نہیں ہے، ماں باپ موجود ہیں تو قدر نہیں ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، باپ کیا ہوتا ہے، ماں کی گود کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، جو در بدر بھٹک رہے ہیں، ان سے پوچھئے ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ یہ ماں کا حق، یہ ماں کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ختم کر دیں۔ بیوی کی حیثیت سے بھی بہت بڑا مقام ہے اور بہت سارے حقوق ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور آپ کے سامنے بولوں۔ میرا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے عورتوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کے مقام اور عورتوں کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔